تھوڑا سا پیچھے کر لیں. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وامرهم شورى بينهم صدق الله العظيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وفاق المدارس العربیہ پاکستان کی امتحانی کمیٹی کا ایک اہم اجلاس آج بتاریخ 16 شوال المکرم سن 1441 ہجری مطابق 8 جون سن 2020 بروز پیر جامعہ اشرفیہ لاہور میں بعد نماز عصر منعقد ہوا. اس اجلاس کی صدارت وفاق المدارس العربیہ پاکستان کے نائب صدر اول شیخ الحدیث و محتمم دارالعلوم حقانیہ اکوڑہ خٹک حضرت مولانا محمد انوار الحق صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے فرمائی. آج کے اس اجلاس میں وفاق المدارس العربیہ پاکستان کی مجلس عاملہ کے بعض اہم معزز اور محترم اراکین نے خصوصی دعوت پر شرکت فرمائی. مجلس عاملہ کے جن اراکین نے آج کے اس اجلاس میں شرکت فرمائی اس میں وفاق المدارس العربیہ پاکستان کے خازن جامعہ اسلامیہ امدادیہ فیصل آباد کے محتمم حضرت مولانا مفتی محمد طیب صاحب، جامعہ فاروقیہ کراچی کے محتمم حضرت مولانا ڈاکٹر محمد عادل خان صاحب، جامعہ اشرفیہ لاہور کے محتمم حضرت مولانا حافظ فضل الرحیم صاحب دامت برکاتہم، وفاق المدارس العربیہ پنجاب کے ناظم حضرت مولانا قاضی عبدالرشید صاحب، وفاق المدارس العربیہ پاکستان کی مجلس عاملہ کے رکن جامعہ خالد بن ولید کے بانی محتمم و شیخ الحدیث حضرت مولانا ظفر احمد قاسم صاحب نے خصوصی دعوت پر اجلاس میں شرکت کی. جبکہ امتحانی کمیٹی کے جن معزز اراکین نے آج کے اس اجلاس میں شرکت فرمائی ان میں دارالعلوم کبیروالا ضلع خانیوال کے محتمم و شیخ الحدیث حضرت مولانا ارشاد احمد صاحب دامت برکاتہم، سرگودا سے حضرت مولانا مفتی محمد طاہر مسعود صاحب دامت برکاتہم، وفاق المدارس العربیہ سندھ کے ناظم جامعۃ العلوم الاسلامیہ علامہ بن نوئیٹون کراچی کے ناظم تعلیمات حضرت مولانا امداد اللہ صاحب دامت برکاتہم، وفاق المدارس العربیہ بلوچستان کے ناظم حضرت مولانا مفتی صلاح الدین صاحب، وفاق المدارس العربیہ پاکستان خیبر پختونخوا کے ناظم حضرت مولانا حسین احمد صاحب دامت برکاتہم، جامعہ دارالعلوم کراچی سے امتحانی کمیٹی کے رکن حضرت مولانا راحت علی ہاشمی صاحب، دارالعلوم حقانیہ اکوڑہ خٹک سے امتحانی کمیٹی کے رکن حضرت مولانا مختار اللہ حقانی صاحب، جامعہ فاروقیہ کراچی سے امتحانی کمیٹی کے رکن حضرت مولانا عبدالرزاق صاحب دامت برکاتہم، اور جامعہ خیر المدارس ملتان سے امتحانی کمیٹی کے رکن حضرت مولانا شمشاد احمد صاحب اجلاس میں شریک ہوئے. جبکہ وفاق المدارس العربیہ پاکستان کے دفتر کے ناظم حضرت مولانا عبدالمجید صاحب اور محترم چودھری محمد ریاض عابد صاحب نے رابطے کے اور تعاون کے فرائض سر انجام دیے. آج کے اس اجلاس میں ملک کی موجودہ صورتحال پر تفصیلی غور و خوض کیا گیا اور امتحانی کمیٹی نے مشاورت کے بعد متفقہ طور پر یہ فیصلہ کیا کہ رجب اور شعبان سن 1441 ہجری میں جو امتحانات منعقد ہونے تھے اور کرونا وائرس کی عالمی وبا کی وجہ سے اور لاک ڈاؤن کی وجہ سے ان امتحانات کو ملتوی کر دیا گیا تھا، ان کے بارے میں یہ فیصلہ ہوا ہے کہ وہ امتحانات ہوں گے، تمام درجات کے ہوں گے. اس لیے تمام طلباء اور طالبات اپنی اپنی جگہ پر رہتے ہوئے امتحان کی تیاری میں مصروف رہیں اور اس کے ساتھ ساتھ
تمام طلباء اور طالبات کو انشاءاللہ ان امتحانوں کی تاریخ کا جلد اطلاع دے دی جائے گی اور وفاق المدارس باضابطہ طور پر امتحان کی تاریخ کا اعلان عنقریب کرے گا انشاءاللہ۔ آج کی اس اجلاس میں دینی مدارس میں تعلیم کے آغاز کے حوالے سے بھی مشاورت ہوئی۔ ہمارا موقف یہ ہے، جو نہ صرف یہ کہ وفاق المدارس العربیہ پاکستان کا موقف ہے، بلکہ اتحاد تنظیمات مدارس پاکستان کا مشترکہ اور متفقہ موقف ہے کہ جب ملک میں لاک ڈاؤن میں نرمی کی جا رہی ہے، تجارتی، صنعتی، عدالتی، مواصلاتی اور انتظامی ادارے کھولے جا رہے ہیں، تو تعلیم ہمارے لیے سب سے پہلی ترجیح ہے۔ ہمیں یہ چاہیے کہ ہم اپنے تمام تعلیمی ادارے، خواہ وہ عصری تعلیم کے ہوں یا دینی تعلیم کے، ان تمام کو بھی کھولیں، اور ہم نے حکومت سے پرزور مطالبہ کیا ہے کہ وہ جلد از جلد تمام تعلیمی اداروں کے کھولنے کا اعلان کرے تاکہ ہمارا تعلیمی نقصان نہ ہو۔ اس حوالے سے ہمارے درمیان مشاورت جاری ہے، ہم حکومت کے ساتھ بھی مشاورت میں ہیں، اور امید ہے کہ انشاءاللہ اس حوالے سے جو بھی فیصلہ ہوگا اس میں طلباء کے تعلیمی مفاد کو، ملک کے حالات کو، زمینی حقائق کو سامنے رکھ کر فیصلہ کیا جائے گا۔ آج کے اس اجلاس نے پوری قوم سے پھر دوبارہ اپیل کی ہے، اور خاص طور پر ارباب مدارس سے، مساجد کے ائمہ، خطباء اور علماء کرام سے، کہ ملک اس وقت جن وباؤں کا شکار ہے، بلکہ امت مسلمہ اور دنیا جس کا شکار ہے، اس کے لیے زیادہ سے زیادہ رجوع